جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والا جو حصہ ہے ہمارا دانت کا، یہ دو دانت آپ کے ثنایا علیہ کہلائے. ٹھیک ہے، یہ اوپر کے دانت ہیں. اگر یہ نیچے کے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ثنایا سفلا. اوپر اور نیچے سیم دانت ہی ہیں. پھر یہ جو کارنر کے ان دو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کے کارنر کے دو دانت ہیں برابر برابر، ان کو ربائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ربائی جی کا ٹیچر. مطلب ہے جی جی. اور چار، کیونکہ یہ چار کا پیئر بنا رہے ہیں اور یہ سملر ٹیتھس ہیں، سملر کٹنگ کہلاتے ہیں. یہ چار شروع کے کٹنگ ٹیتھ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ربائی کہہ رہے ہیں. یہ ایک ہی طرح کے دانت ہیں. پھر یہ دانت آپ کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، جیسے چیتے کے اور بلی کے ہوتے ہیں نا، گوشت کھانے والے، گوشت تیار کرنے والے، ان کو ہاں کینائنس ان کو کہتے ہیں انیاب. اوپر نیچے یہ بھی چار ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی چار ہیں، ربائی بھی چار. ثنایا علیہ دو ہیں اوپر، ثنایا سفلا نیچے دو ہیں، دونوں کو ملا کے چار ہی ہیں وہ بھی. صحیح ہے. پھر اوپر سے اس کے بعد ہماری یہ تین جو ہیں، یہ کیا ہو گئی؟ تواحد نہیں، سوری یہ والی تو نہیں. یہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہو گئی یہ والی ایک داڑھ جو مسکراتے وقت نظر آتی ہے، یہ دواحق کہلاتی ہے. ٹائم نہیں ہوا ہے ابھی. اپنے مائک میوٹ کر لیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر آواز آ رہی. پھر اس کے بعد ہے آپ کا یہ تواحن. ٹھیک ہے، یہ والی جو یہاں پر تین، یہاں پر تین، اور نیچے تین، اور نیچے بھی 6 اور اوپر بھی 6، مطلب دونوں سائڈ پر. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل ہو گئی 12. اور یہ والی جو ہے وہ نواجز ہو گئی، عقل دار. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 32 دانت ہو گئے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یاد ہو جائیں گے یہ نام، مشکل تو نہیں ہے. جی ٹیچر، ابھی پڑھ لیں، سمجھ آ گئے ہیں. پڑھ لیں نام تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں، پھر ہم اس کا آگے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو. ایک منٹ میں آپ کو نام پڑھاتی ہوں، دوبارہ سے نام دیکھیں. تواحد وہ والی دو داڑیں ہیں جو مسکرانے میں نظر آتی ہیں، اور تواہن جو برانڈنگ کی وہ اور چبانے کے کام آتی ہیں، کھانے پیسنے کے. اور نواجز جو ہیں وہ وزڈم ٹیتھ ہیں. نواجز عقل داڑ. ہاں وزڈم ٹیتھ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے تو میں اسے کلیئر کر دوں. جی واپس آ جاتے ہیں اس تصویر پر جس میں نام لکھے ہوئے تھے. یہ ایک دفعہ پڑھ لیجیے یہ نام تاکہ آپ کو یاد رہے. دانت ثنایا علیہ، ثنایا سفلا، پھر ربائی، ثنایا علیہ، ربائی، انیاب، جواہر، ظواہر، نواجز، نواجز، ثنایا انیاب، فواحق، تواہن، نواجز، فواہن، نواجز، ثنایا علیہ، ثنایا سفلا، ثنایا رباعی، رباعی، انیاب، فواحق، تواہن، تواہن، نواجز، نواجز. ثنایا علیہ، ثنایا سفلا، رباعی، انیاب، ثنایا جواہر، علیہ، تواہن، نواجز ہے یا نواجد ہے؟ نواجز، نواجز. نواجز، زال ہے، زال. ثنایا علیہ، ثنایا سفلا، نواجز. رباعی، انیاب، تواہن، اچھا جی اب واپس آ جائیں ہم. اب آگے نواجز. چلتے ہیں. آگے ہم نے پڑھا حافۃ اللسان کے، ہم نے 3 حصے پڑھے. اب 3 حصوں کی ذرا ڈسکرپشن دیکھ لیجیے. حافظ لسان کا وہ حصہ، اقصی لسان کیا ہے؟ حافظ لسان کا وہ حصہ جو نواجز کے سامنے ہے. نواجز کون سے دانت تھے آپ کے؟ عقل دار. وزڈم، گرائنڈڈ ٹیتھ، سب سے چھوٹا وزڈم ٹیتھ. عقل دڑ. وسط حافظ، آپ بند کر لیں اپنے مائک. وسط حافظ کون سا حصہ تھا؟ وسط حافظ وہ حصہ جو کہ تواہن کے سامنے ہے، تواہن. اور ادنا حافظ وہ ہے جو صرف دواحق کے سامنے ہے. ٹھیک ہے،
اب آپ دیکھیں, اب آپ یہ طرف اللسان کے مخرج سے پڑھیں گے تو اب آپ کو سمجھ آئے گا. طرف اللسان کا مخرج ہے زبان کا, یعنی آپ زبان کا کنارہ کی جگہ طرف اللسان بولیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم طرف اللسان پڑھ رہے ہیں. طرف اللسان تو میں کر دیتی ہوں, اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. کوئی ہے اسٹاف سے ابھی موجود ہمارے اس میں؟ اصل میں بک لیٹ بنانے کے چکر میں پی ڈی ایف نا ساری آگے پیچھے ہوگی, وہ اب کبھی کچھ سے پڑھانا پڑا ہے, کبھی کچھ اس سے پڑھانا پڑا ہے, ورنہ ساری اچھی سیٹل ہوئی تھی. بک کب ملے گی ہمیں؟ بس آپ لوگ دعا کریں. مجھے لگ رہا تھا بہت آسان کام ہے, لیکن کتاب بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اتنی ساری پروف ریڈنگ, اس کے علاوہ اس کے اندر اتنا کچھ ایڈیشن, اور جب وہ میرے پاس پرنٹ آؤٹ آیا تو مجھے لگا اس میں اور بہت کمی ہے, تو اس میں اور ایڈیشن میں نے اس کے اندر کی ہے, وہ ٹائپ ہو کر آئے گا, پھر وہ پروف ریڈنگ پہ جائے گا, تو ابھی مہینہ 2 مہینہ تو لگے گا. آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے پہلے. اچھا جی, طرف اللسان انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب آپ لوگ ڈی ٹی سی میں انشاءاللہ جب آپ لوگ پڑھانے کے قابل ہوں گے تو آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ وہ کتاب ہوگی. طرف اللسان مع ادنا حافہ, یعنی کہ ساتھ ادنا حافہ. ادنا حافہ کیا ہے دیکھیں, بواحق کے سامنے, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طرف اللسان کا جو یہ والا حصہ ہے جس میں آپ لام ادا کریں گے, تو وہ طرف اللسان, یہ یوں کر کے طرف اللسان تھی نا, تو ادنا جو حافہ لسان ہے نا اس کا اتنا حصہ بھی ایڈ ہو جائے گا اس میں, جو آپ کا کس کے سامنے ہے, بواحق کے سامنے ہے. یعنی کہ کون سا حافہ ہے, ادنا حافہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ لام کا مخرج ہے کہ طرف اللسان پلس ادنا حافہ کا کون سا حصہ, جو ثنایا جو آگے دواحق تک جا رہا ہے, تو یہ پورا آپ لے رہے ہیں جو ادنا حافہ, اور یہ کہاں, اور یہ لگتا کدھر سے ہے, ثنایا آگے کے دانت, پھر رباعی جو برابر کے دانت تھے, انیاب اور دواحق, کیونکہ یہ پوری زبان یہیں تک ہی پھیلی ہوئی ہے نا, یہ پوری کی پوری اٹھ کر ان سارے دانتوں سے چپکتی ہے, ان کی جڑوں سے لگتی ہے, ان کے مسوڑوں سے لگتی ہے بلکہ, ٹھیک ہے. تو کیا ادا ہوتا ہے, لام. اور ہم اب تک لام کیسے پڑھ رہے تھے, ہم لام پڑھ رہے تھے صرف ثنایا اولیاء پر لگا کر, ایسا ہی ہے نا. تبھی تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا ہی کر رہے تھے, جب ہم یہی مسٹیک کر رہے تھے ہم. جی, جب ہم پڑھتے ہیں العالمین تو ہم لام ہلا دیتے ہیں. کیوں ہلاتے ہیں, کیونکہ ہم خالی ثنایا اولیاء پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ فوراً ہی ہٹا لیتے ہیں, تو یہ ہل جاتا ہے لام. لام کا مخرج تو اتنا طویل ہے کہ جب آپ اس کو لگا کے ہٹائیں گے تو آپ کا یہ لام کبھی بھی نہیں ہلے گا, اور اس میں اتنا اچھا توسط آئے گا لام میں, لام کی آواز میں اتنا اچھا بیلنس آئے گا کہ آپ کو خود اپنی تلاوت اچھی لگنے لگے گی. تو اللہ, جب آپ دیکھیں اللہ, سارے دانتوں پہ لگا کے ذرا آپ اپنا لفظ, یہ لفظ پڑھیے, اللہ اللہ اللہ. پہلے پورے لگائیں زبان اور پھر اس سے اعلیٰ دیں, اللہ. محسوس ہوا فرق محسوس ہوا, آپ کو خود ہی اعلیٰ بھی فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مخرج پلیز ریڈ کر لیجیے. طرف ادنا حافہ, یہ ریڈ کریں سارا. طرف اللسان جب ثنایا رباعی سے لگے سے لام نکلتا ہے. ابھی ثنایا رباعیہ سے لام نکلتا ہے. سے لگے اس سے طرف اللسان مع ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوروں سے جب لگے سے ثنایا نون نکلتی ہے. انیاب اور دواحق کے مسوروں سے لگے اس سے لام نکلتا ہے. اور زواحق کے مسوروں سے لگے تو لام نکلتا ہے. طرف اللسان جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگے اس سے نون نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اب اپنے سارے مائک میوٹ کر لیجیے, شاباش. دیکھیے, اس کو پڑھانے سے مجھے پتہ ہے تھوڑی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, کچھ اسٹوڈینٹس بہت زیادہ انوائڈ بھی ہوتے ہیں کہ یہ آپ بلواتی ہیں, اس سے بہت سمجھ نہیں آتا یہ وہ, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے سوتے ہوئے اسٹوڈینٹس کو جگانے کا.
ایک دم جب بہت ساری آوازیں آتی ہیں تو جو سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب تک آپ بولتے نہیں ہے نا تب تک آپ کو یاد نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے جو ہماری میموری ہوتی ہے نا وہ میموری ہماری کتنے چیزوں سے مل کے بن رہی ہوتی ہے. جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا یہ بات کہ ہمارے دماغ میں آوازیں دو طرح سے اندر جاتی ہیں. ایک تو وہ آواز جو کہ آپ کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے, جیسے ہم بول رہے ہیں, جیسے میں کچھ بول رہی ہوں, میں آہستہ سے بول رہی ہوں, اور ایک ہوتا ہے کوئی اور بول رہا ہوتا ہے. تو کانوں کے تھرو ہمارے جو آوازیں جا رہی ہوتی ہیں ایک یعنی کہ میموری میں آواز ریکارڈ ہوتی ہے, اور میموری آنکھوں کے ذریعے جو آپ سن رہے ہوتے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کانوں کے ذریعے جو آپ سن رہے ہوتے ہیں, یہ دونوں چیزیں آپ کے سب کانشیس میں جا کے اسٹور ہو جاتی ہیں, ایک شارٹ ٹرم میموری بناتی ہے. اور اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں, 24 گھنٹے کے اندر اندر جو بھی آپ نے پڑھا ہے, تو وہ آپ کا لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے وہ ساری چیز, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وہ دیر تک یاد رہتی ہے. لیکن اگر آپ نے شارٹ ٹرم میموری سے اس کو دوبارہ ریوائز نہیں کیا تو وہ وہیں سے اریز ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ نے پریکٹس کرنا ہوتا ہے. اچھا, طرف اللسان, اب آپ نے نون کا مخرج دیکھنا ہے. نون کا مخرج کیا تھا؟ طرف اللسان جب ثنایا واحد نکال دیا بس, اور طرف اللسان سے ہم نے ادنا ہافا نکال دیا. ہم نے صرف ادنا ہافا کو پڑھنے کے لیے یہ پوری ساری دانت اور یہ سب پڑھے ہیں, صرف لام کے مخرج کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, باقی اور کہیں نہیں استعمال ہوں گے. طرف اللسان جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کتنے دانت ہو گئے؟ 2 یہ والے دانت, 2 یہ والے دانت اور 2 یہ والے دانت. کتنے دانت ہو گئے؟ 6. اور یہ 8 ہو گئے. تو ہم نے آپ کو جب پڑھایا تھا تو ہم نے کہا تھا زبان احاطۃ اللسان, جب ہم نے اس طرح سے کچھ بتایا تھا کہ زبان کے کنارے پر 8 دانتوں سے پر والے 8 دانتوں سے لگے. آپ کو ہم نے 8 دانتوں کے نام پڑھا, یہی فرق ہے. اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون جو ہے وہ اوپر کے 6 دانتوں میں لگتا ہے. اب آپ کو نام یاد ہے بس, ثنایا رباعی انیاب. ٹھیک ہے, مسورہ سے لگے پڑھ لیجیے اس والے اس کو بھی. طرف اللسان جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگے نون نکلتا ہے اور انیاب سے نکلتا ہے. رباعی اس سے نون اور نکلتا ہے. انیاب کے مسوروں سے لگے جب سے ثنایا نون نکلتا رباعی مسوروں سے لگے تو اس سے نون نکلتا ہے. نون نکلتا ہے. ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگے طرف اللسان جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگے تو اس سے نون نکلتا ہے. ثنایا رباعیہ لسان جب ثنایا رباعی انیاب, ثنایا رباعی انیاب 6 دانت. انیاب سے مراد گرائنڈنگ کی انیاب سے مراد نوکیلے دانت تھے. کون سے دانت میں؟ نوکیلے دانت تھے نا, نوک والے دانت. اچھا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. اب آ جائیں آپ اس پر. اب اپنے مائک میوٹ کر لیں پلیز سارے. اچھا جی, جی اچھا جی. زبان, اب یہاں پر بھی زبان کا کنارے کو کاٹ کے ہم نے کرنا ہے یہاں پر اس کو زبان کا ظاہر اللسان. نہیں طرف اللسان طرف اللسان کرنا ہے. یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ تو طرف اللسان کرنا. اچھا جی, طرف اللسان ماں, اور یہاں پہ یہ پشت زبان نا اس کو کاٹ کے آپ نے ظہر اللسان کرنا.
जैसे जो आप करेक्शन करा रही हैं हमें करेक्ट हुआ हुआ PDF मिलेगा ना? फिलहाल तो मैं आपको ये सिर्फ तस्वीरें भेज दूंगी, PDF अल्लाह करे कोई बना लेंगे। सही जब आ जाएंगी ना पिक्चर्स तो हम फिर नोट्स अपने फिर हाँ, बनाएंगे। ठीक है, मैं इसकी तस्वीर खुद ही भेज देती हूँ। अच्छा जी, ज़ोहर लिसान, तरफ लिसान मा ज़ोहर लिसान जब सनाया और रुबाई के मसूरे से लगे। अब देखिए ये 4 दांत होते हैं, 2 ये और 2 ये, ठीक है। स्टार्ट से लाम में 8 थे, नून में 6 हुए और रॉ में 4 रह गए, और इसमें एक चीज ऐड हो गई, ज़ोहर लिसान, सही है ना। तो तरफ लिसान मा ज़ोहर लिसान, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो जबान की नोक हमने पढ़ी थी ना, जबान की नोक के ऊपर हमने एक पोर्शन पढ़ा था ये वाला ज़ोहर लिसान, जिससे आपने मैंने रीक किनारे किनारे दोनों किनारे जो है ना वो लगाएंगे हम तो जड़ों। बेटा मोटे किनारे कहाँ से आ गए? मोटे किनारे तो जहाँ हाफल से हम टेस्ट करते हैं उससे जरा सा ऊपर, रात से ऊपर थोड़ा सा, रात से जरा सा ऊपर, सेंटर वाला हिस्सा ऊपर लगाएंगे। बस ये हिस्सा जो है आपने ऊपर लगाना होगा। और मुझे अपना माइक म्यूट कर ले, बस मुझे बस वो टॉपिक कंप्लीट करके बस क्लास ही ऑफ करना है इसके लिए। बस ठीक है, तो ये हमारा हो गया ज़ोहर लिसान लगेगी ऊपर जाके, और ये बाकी डिटेल आपने नहीं याद करनी है, बस आपने यहाँ तक सिरा निकलता है, ठीक है। अब आपका आखिरी रह गया खाली रअसुल लिसान, ठीक है। रअसुल लिसान में क्या है, जबान की नोक है ना, ये रअसुल लिसान जो बिल्कुल एंड पे था, उस और सनाया उलिया की जड़ यानी सनाया उलिया, तो उससे क्या निकलता है, ता दाल तो, और इसकी भी ये सब चीजें नहीं आती। फिर है जबान की नोक और सनाया उलिया का अंदरूनी हिस्सा, इससे अंदरूनी किनारा नहीं, बस आप लिखे सनाया उलिया का किनारा, और ये सब नहीं, सही है। जबान की नोक यानी कि जबान की नोक आपने ली और आपने जो है वो आपने सनाया उलिया की जड़ पे लगा दी। जड़ कहाँ होगी, तालू से जहां से जुड़ा हुआ होता है जड़ों से, उस वाली जगह से आपने ता लगाया, तो आपने ता दाल और तौ दोनों यहीं से निकलेंगे, अत्ता अद्दा और अत्ता अद्दा और अत्तौ, ठीक है। जबान की नोक आप देखें कहाँ लग रही है, ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल जड़ पे लग रही है। फिर आप यही जबान की नोक इन दांतों के आगे जो किनारे हैं ना, टीयरिंग जो किनारे हैं, इनकी तरफ रख लें, तो ये किनारा कहेंगे इसको। समझ आ गया, दांत का किनारा समझ आ रहा है, ये दांत है, ये दांत है, ये आपके मसूड़ों से जुड़ा हुआ है, और ये जो किनारे हैं ये किनारे, समझ आइए। दांत की जबान की नोक आपने यहाँ रखी तो निकला सा दाल और दो, ठीक है। और इसके नाम नहीं याद करने आपने, सिर्फ आपने नरमी वाले हर्फ ना, इसमें सीटी नहीं होती। फिर आ जाए आप नीचे, और नीचे क्या है, एक मिनट पहले मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लूं। सीन और रॉ, गलत हो गया कुछ। अच्छा जी, अब मैं इसको अब ये देखें, जबान की नोक जब सनाया सुफला और उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे, आपने लिखना है सिर्फ सनाया उलिया की, सिर्फ सनाया सुफला लिखना है इसमें। सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगता है तो सा सीन सौद और ज्यादा होता है, ठीक है बस। टीचर में तो जबानी लग रही है इन तीनों में, हाँ सीन, क्या कह रही हैं आप, नीचे के दांतों से लगा रहे हैं, नीचे के दानों के दांत के जैसे कर्व बनता है ना, नीचे दांत में ऐसे कर्व बनता है ऐसे। अच्छा नीचे की दांत सुफला की बात हो रही है। हाँ
सुफला यहाँ लगाए, असा असा, जबान की नोक यहाँ लगेगी ऐसे कर्व पे, अजा हम जी जो नीचे की तरफ जो हमारे दांत है ना, नीचे वाला जॉ में जो दांत जो आ रहे हैं आगे हमें सनाया सुफलिया, उसको लगाएंगे हम अपनी जबान को ना, हाँ नीचे जी, वाले दांत। दो दांत नीचे के जो रैबिट टीथ होते हैं ना, ऊपर वाले दो दांत होते हैं, उसके जी बिल्कुल जी दो दांत होते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब आपने प्रैक्टिस जो है इसकी आपने अपने ग्रुप्स में करनी है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है? ये आपने सारे मखरज याद करने हैं, अभी बाय हार्ट कर लीजिएगा, और अभी याद कर लेंगे जी। 24 घंटे के अंदर अंदर तो याद हो जाएंगे, और आपको फिर एग्जाम में मुश्किल नहीं होगी। इस वीक टेस्ट है आप लोगों का, मखारिज का भी और पिछले नून साकिन मीम साकिन, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नहीं है, चलिए जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।